سورۃ الذاریات 26واں پارہ، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، قال سلام قوم منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، اس کے لیے اللہ پاک نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ تو ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ وہ آگے انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ یہ فرشتے حقیقت میں آئے تھے لوط علیہ السلام کے عذاب دینے کے حوالے سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اب یہ جو یہاں پر تذکرہ ہے کہ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ وہ مہمان آئے تھے، اور مہمان تھے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ظاہری انسانوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے۔ حضرت جبریل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، تو کبھی کبھار یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، اور پیغمبر کے اندر اچھی صفات ہوا کرتی ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اور انسان کے اچھے صفات اور اچھے اخلاق کے اندر ایک چیز ہے مہمان کی مہمان نوازی کر لینا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز انسان تھے۔ تو یہاں پر مہمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں یعنی فرشتوں کی خبر پہنچی؟ اس کے پاس جب وہ مہمان آئے دخلوا علیہ، یا جب وہ معزز مہمان ان کے پاس تشریف لائے، فرشتے تشریف لائے تھے۔ کتنے فرشتے تھے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول 3 کا ہے کہ 3 فرشتے تھے، اور میں سے ایک جبریل علیہ السلام بھی تھے، میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ بہرحال تو جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اب وہ فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے ان کے ساتھ سلام کیا، قالوا سلامہ۔ جسے مہمان جب کسی کے پاس چلا جاتا ہے، سب سے پہلی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جنتیوں کا بھی سلام، تحیتہم فیہا السلام، یہ ریگارڈ ہوگا۔ تو اب یہ جو تحیتہم فیہا السلام، تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ الفاظ ہے، تو سلام کا اہتمام کر لینا سب سے پہلی چیز۔ آج اللہ معاف کر لے، ہمارے معاشرے کے اندر سلام کا اہتمام ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے خود بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی اولاد کے اس بات کا اہتمام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا یہ تکبر سے پاک رہتا ہے، تکبر سے بری رہتا ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب بندہ کہہ دے تو جواب میں کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے کہ جہاں پر سلام نہ کرنا سنت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، پھر سلام نہ کرے۔ ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ آگے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم پہلے نماز میں سلام کا جواب دیتے رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوگی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے سامنے باعدد بن کر کھڑے رہو، اس کے بعد پھر نماز میں سلام کا جواب دینا ختم ہو گیا۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا، قوم منکرون کہہ دیا کہ یہ تو اجنبی نامانوس لوگ نظر آ رہے ہیں، میں تم کو پہچانتا نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بہرحال تھے تو مہمان نواز، ان کو بٹھا دیا، فراغ الی اہلہ، نظر بچا کے گھر والوں کے پاس تشریف لائے۔ وہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا بنا دے۔ علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اس بات پہ
کہ بندہ جب مہمان آ جائے اور ان کے لیے تیار کرنا چاہے کچھ کھانے پینے کے حوالے سے، تو ایسا انداز اپنا لے کہ مہمان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرا میزبان میرے لیے کچھ تیار کر رہا ہے۔ اس لیے احادیث کے اندر مستقل ابواب ہے، کتاب الضیف کے نام سے، مہمان کے حوالے سے، مہمان کے کیا حقوق ہے، میزبان کے کیا حقوق ہے، مہمان اور میزبان کے آپس کا تعلق کیسے ہوگا، کس درجے ایک دوسرے پر حقوق رکھتے ہیں، یہ شریعت نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہوئی کہ جب مہمان آپ کے پاس آ جاتا ہے، ایک دن اور ایک رات اس کو پرتکلف کھانا کھلانا یہ مہمان کا حق ہے، اور 3 دن تک اس کے مہمان نوازی اس کا حق ہے، اور 3 دن کے سے اضافہ جب ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس پر آپ جو اس کو کھلائیں گے پلائیں گے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ یہ عام مہمان کے حوالے سے، جب خاص تعلق والا بندہ ہو، رشتہ دار ہو، پھر تو آپ اس کے لیے اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اچھا کھلائے، اچھا پلائے ان کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک طرف مہمان کے حقوق میزبان کو بتا دیے، لیکن مہمان کو میزبان کے حقوق بھی بتا دیے کہ جب آپ مہمان بن کر جا رہے ہیں اور میزبان کے پاس ٹھہر رہے ہیں تو اتنا بھی قیام نہ کرے کہ آخر میں وہ تنگ آ جائے اور آپ سے کہہ دے کہ بھائی مہربانی کر مجھے معاف کر دو، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پھر بعد اوقات بندہ کسی کو فون کہ بھائی ہم آپ کے مہمان بن کے آ رہے ہیں، اب وہ سمجھ رہا ہے ایک بندہ ہوگا 2 بندے، ادھر سے آپ 10 بندے ساتھ لے کے چلے جاتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جتنے بندے آپ جا رہے ہیں تو بتا دیں بھائی ہم اتنے بندے ہیں، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم کھانا کھائیں گے، کھانے کا اہتمام ہمارے لیے کر لو۔ یہ بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ تکلف کا پتہ نہیں، بعض اوقات ہم مہمان کے لیے طرح طرح کی چیزیں، اب جتنی آپ کی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق کر لیں، لیکن اچھا کھانا تیار کر لیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے قرض لے کر اس کے لیے تیاروں میں لگ جائے، اور خصوصی طور پر ہمارے آج کل کے جو رسومات ہے، اور خاص طور سے شادی کی جو رسومات، جہاں بچی کے انتخاب سے بات شروع ہو جاتی ہے اور رخصتی تک جو ہم رسومات میں چلے رہتے ہیں، اللہ معاف کر لیتے ہیں۔ بتکلف اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہے، لیکن اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ خاندان نے میری ناک کٹ جائے گی، میں خاندان والوں کو کیا کہوں گا، ہمارے خاندان کی رسومات ہے، رواج ہے، کیا کرے سے اس کے بغیر چل نہیں سکتے۔ بہرحال تو مہمان کو پرتکلف کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمان کو کھلاتے ہوئے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر روز آخر پر ایمان رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ بہت سخت رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت خیریت ہے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ 7 دن ہو گئے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا ہے۔ وہ مہمان کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ مہمان جو بھی آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، وہ برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے با، کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو بہت زیادہ سخت معاشرے کی رسومات میں مبتلا کر چکے ہیں، ہمارے پاس مہمان آتے تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس گھر کی طرف خیر اور برکتیں اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے جتنی تیزی کے ساتھ چھری اونٹ کے کوہان کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے سب سے پہلی چھری اس کے کوہان کی طرف جائے، تو فرمایا خیر اور برکتیں اس گھر کی طرف اتنی جلدی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی جہاں کہیں مہمان بن کر تشریف لے کر جاتے تھے تو بتا دیتے بھئی ہم اتنے بندے آ رہے ہیں۔ بعض اوقات دعوت میں بھی ساتھ چلے جاتے، کوئی بندہ ساتھ اضافی ہو جاتا، پہلے اجازت لے کر جاتے، بھائی ہم تو آئے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ساتھ پہلے نہیں بتایا ہوا تھا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ لے کر آئیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ صاف بات کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ جو مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے فراغ الی اہلہ، نظریں بچا کر گھر والوں کے پاس چلے گئے، اور گھر والوں سے کھانے کا کہہ دیا تو گھر والی نے ایک بچڑا تھا چھوٹا سا، اب اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام فجاء بعجل سمین، ایک موٹا فربا تلا ہوا بچڑا لے کر آئے، ان کے سامنے رکھ دیا فقربہ الیہ،
کھانا لے جا کے ان کے سامنے قریب رکھ دیا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ قال الا تاکلون، جب وہ سامنے قریب رکھ دیا تو وہ تو فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، وہ تو عام انسان سمجھ کے کھانا تیار کر کے لا کے بیچ چکے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، جو علم اللہ کسی کو دے دے اس کے پاس وہ علم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ چکے کہ بھئی یہ تو کھانا نہیں کھا، الا تاکلون، کیا تم نہیں کھا رہے ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام خوف محسوس کر چکے۔ تو یہ طبعی خوف ہوتا ہے، یہ فرشتے کے، یہ پیغمبر کے شان کے خلاف نہیں، یہ طبعی خوف ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اللہ جل نے فرمایا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا؟ جی لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جاڑتا ہوں، بہت زیادہ نفع ہے میرے لیے۔ فرمایا القھا، اس کو پھینکو، پھینک دیا تو اژدہا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، موسیٰ اس کو دوبارہ پکڑ لو، ڈرنا نہیں ہے، خوف محسوس نہ کر۔ تو طبعی خوف یہ پیغمبر کے شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کو پکڑ رہے ہیں اور پھر لاٹھی بن رہی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں یہاں پر جب فرشتوں کو بھیجا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھ دیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے، وہ خوف محسوس کر چکے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا آپ خوف محسوس نہ کیجیے، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ایک بات ساتھ لے کر آئے ہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ اللہ نے آپ کو ایک علم والا بچہ دینا ہے، اور یہ بچہ اسحاق علیہ السلام تھا۔ اسحاق علیہ السلام اللہ جل شان نے ان کو عطا فرمانا تھا، اور بڑھاپے کے عالم میں ہیں، اور اس سے 14 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب یہ جو اسحاق علیہ السلام، اس کے بارے میں غلام علیم کا لفظ علم والا، اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی آواز سے بے غلام حلیم، بردبار بچہ دینے والا، تو یہاں پر علم والا، اور اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد عطا فرما کے دنیا والے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کر چکے تاکہ اس کی نسل ہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کی ذریت کو عام کرنا تھا، اللہ نے اسحاق علیہ السلام جیسے اولاد عطا فرما دی، اسماعیل علیہ السلام جیسے اولاد اللہ نے عطا فرما دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، اب اس کی بیوی شور مچاتے ہوئے آئی اور کہنے فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارتی اور کہنے لگی وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اس حال میں بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی اور بانجھ ہو چکی ہوں۔ اب وہ ظاہری اسباب کی روشنی میں یہ کہہ رہی تھی، لیکن اللہ جل شانہ تو قدرت والے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو بوڑھی بانجھ عورت کو بھی اولاد سے نوازتے ہیں، اللہ چاہ لیتے ہیں بغیر نکاح کے بھی عورت کو بچے سے نوازتے ہیں، جیسے اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ بی بی مریم سے پیدا فرما چکے اور بغیر نکاح کے پیدا فرما چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ تو اللہ نے، فرشتوں نے جواب میں فرمایا قالوا كذلك قال ربك، اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے یوں کہا ہے، اسی بڑھاپے کے عالم میں، اسی بانجھ ہونے کے عالم میں اللہ نے آپ کو بچے سے نوازنا ہے، اللہ آپ کو بچہ عطا کرے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ خوب حکمت والے ہیں اور علیم، خوب علم والے، جاننے والے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو خوف تھا وہ ختم ہو چکا، اور وہاں پر اللہ جل شانہ نے، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حیرت محسوس کر رہی تھی، اور وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ کس طرح مجھے اللہ جل شانہ اس عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اسی وقت اس کے چھت پہ لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ پرانی لکڑیاں، خشک لکڑیاں تھی۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تو ان لکڑیوں کو تازہ کر کے اور سبز و شاداب بن کے اس کے اوپر پتے اللہ جل شانہ نے پیدا فرما دیے، گویا کہ ایک تازہ درخت کی طرح، اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے وہ جو بچڑا انہوں نے کھائے نہیں، وہ دوبارہ بن کے، اور وہ دوبارہ بچڑا بن کے اپنی ماں کے پاس واپس چلا گیا۔ اللہ نے یہ دو واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ تازہ کر دیے، اور اس کو یقین آیا کہ وہ اللہ جو ان لکڑیوں کو خشک ہونے کے بعد دوبارہ سوس کرنے پر قادر ہے، اور اس بچڑے کو، اور اس کے کٹنے کے بعد اس کے دوبارہ ہڈیاں جوڑنے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ مجھے اس حال میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ جل شانہ نے اولاد عطا فرما دی ان کو۔
تو یہ اللہ جل شان ایک نمونہ بیان فرماتے ہیں، نیکوکاروں کو اللہ پاک خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں، اور آگے لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ان کو سزا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بدکار لوگوں کو دنیا کے اندر اللہ نے عذاب کا ایک نمونہ دیا ہوا ہے، اصل عذاب ان کو آخرت میں مل جائے گا۔ اس حوالے سے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچ چکی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، فقالوا سلاما، بس انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قوم منکرون، اور فرمانے لگے کہ یہ ناآشنا لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، بس وہ نظریں بچا کر اپنی گھر والی کے پاس آئیں۔ فجاء بعجل سمین، بس وہ موٹا فربا تلا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ فقربہ الیہم، بس ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا ان کے پاس آگے کر کے نزدیک کر کے سامنے رکھ دیا۔ قال الا تأکلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں کھا رہے ہو؟ اور یہ اس وقت جو نہیں کھا رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ جو بندہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوتا تو وہ اس کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، تو وہ سمجھ جاتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مانگے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، بس ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف محسوس کر چکے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا تم خوف محسوس نہ کر۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری سنا دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، اور اس کی بیوی شور مچاتے ہوئے آگے آئی۔ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے چہرے پر یا اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کے کہنے لگی وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ قالوا كذلك، فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، تیرے رب نے یوں ہی فرمایا، یا تیرے رب نے یوں ہی فرمایا ہوا ہے انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ خوب حکمت والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ۔